نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 26 سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرم فرماتا نہیں شرم محسوس کرتا. یستحیی استحیا سے روٹ ہے یہ حی یا یحیا حیا شرمانا جھجک محسوس کرنا کسی چیز کو کرنے سے رک جانا. ان یضرب کہ بیان کرے. ضرب یضرب کا لفظی معنی ہوتا ہے مارنا. ضرب اردو میں استعمال ہوتا ہے مارنے کے لیے، لیکن عربی میں اس کا معنی مختلف ہے. اس کی روح میں تو مارنے ہی کا لفظ ہے، لیکن کانٹیکسٹ سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے. مثلا مثال، اور مثلا کے بعد جو ما آیا ہے مثلا ما، تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی مثال، جو کوئی مثال بھی ہو. بعوضۃً مچھر، یہ نیا لفظ ہے، اس کا روٹ ہے بے عین ضاد باز. باز اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کچھ کے معنی میں، ہر چیز کے کچھ حصے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مچھر. فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر. فوق فے واو قاف اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیچے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ تحت. تحت الانہار. فاما الذین تو لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. فیعلمون تو وہ علم رکھتے ہیں. روٹ کیا ہے اس کا؟ غور کیجئے اس کے اوپر. این کے اوپر اپنی پینسل کی نوک رکھیے، لام پہ پینسل کی نوک رکھیے اور میم پہ، اور باقی حروف کو چھوڑ کر ان تین حرف کو پڑھ کر دیکھیے کیا لفظ نظر آ رہا ہے. یہ الفاظ پہچاننے کا طریقہ ہے، الفاظ کو انالائز کرنے کا. اگر یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تو آپ کو ترجمہ بہت جلدی یاد ہو جائے گا. فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. انہ بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. و اور اما لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. فیقولون تو وہ کہتے ہیں. اس میں بھی آپ ذرا سا روٹ پہ پینسل رکھیے. قاف واو لام کیا بنا؟ کیا معنی ہوتا ہے قول کا؟ بات. تو یقولون وہ کہتے ہیں. ماذا کیا کچھ. ارادہ ارادہ جو ہے اس کا روٹ ہے رے واو دال رود، حروف علت میں سے ہے، اس لیے شکل بدل گئی. ارادہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں رے واو دال کا مطلب ہوتا ہے نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آمد و رفت کرنا، آنا جانا. یعنی نرمی کے ساتھ آہستہ سے آرام سے کسی چیز کی خواہش یا طلب میں آنا جانا. جب انسان کے اندر کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے، کسی چیز کو چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر خود بخود کوشش کرنے لگتا ہے. کسی چیز کی طرف دل کھچنا. بہذا ساتھ اس. مسئلہ مثال. یضل بہ کثیرا گمراہ کرتا ساتھ اس کے بہت ساروں کو. یضل اضل یضل سے، ویہدی بہ کثیرا ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو. وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے الا مگر الفاسقین فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو. فاسق کا روٹ فے سین قاف ہے. فے سین قاف. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آنا. کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آنے، بالکل ڈکشنری میننگ لفظی مطلب. اچھا
چلیے کھجور تو ہمارے ہاں کم ہی لگتی ہے اور چھلکے سے باہر آتی دکھائی کم دیتی ہے. کبھی آپ نے پھول کو اس کی بڈ سے باہر آتے دیکھا؟ کیسے باہر آتا ہے پھول، کیسے کھلتا ہے؟ اس کے بڈ کے اوپر آپ دیکھیں ایک ایسے لگے ہوتے ہیں نا، نشان لگے ہوتے ہیں، ان میں کریک آتا ہے نا، پھٹ جاتا ہے، پھر پھول باہر نکلتا ہے. ہوتا نا ایسے. اس عمل کو فسقہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی روح سمجھ میں آ گئی نا، اسپرٹ سمجھ میں آ گئی آپ کو. کیا ہوا کہ وہ اس کا باہر کا خول پھٹا اور اندر کی چیز باہر آ گئی. تو فسقہ کا لفظی مطلب یہی ہوتا ہے. دین کی اصطلاح میں فسق سے مراد کسی شخص کا دائرہ شریعت سے باہر نکلنا، اسلام کی حدود کو توڑنا. چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ گناہ جب کوئی انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دراصل وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ رکنے کو کہا وہ وہاں نہیں رکتا، وہ اس لائن کو کراس کر جاتا ہے، اس باؤنڈری کو کراس کرتا ہے، آگے نکل جاتا ہے. حدود کو توڑ کر باہر نکل آنا. تو فاسقین کون ہوئے؟ جو حدود توڑتے ہیں. الذین، وہ لوگ، ینقضون، ینقضون جو ہے نون قاف ضاد سے ہے، نقض، کسی چیز کا شرازہ بکھیرنا. عہد یا قسم توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عہد اللہ، اللہ کے عہد کو. من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد. میثاق، میثاق کا لفظ جو ہے واو سے قاف سے ہے. وثوق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں. کیا معنی ہوتا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یقین کے ساتھ، یعنی پکے طریقے سے، پکی بات کہہ رہا ہوں، کچی بات نہیں ہے. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں. یقطعون کا روٹ کیا ہوگا ذرا دیکھیے، قاف توئے عین، قطع. قطع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کاٹ دینے کو. اور کاٹ دیتے ہیں ما جو امر اللہ، امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو. جو اللہ نے حکم دیا بہی ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ جوڑا جائے. یوصلا روٹ دیکھیے کیا ہے، واو صاد لام، وصل. وصل کس کو کہتے ہیں؟ جوڑنے کو. کبھی لفظ وصال پڑھا ہے؟ اس کا وصال ہو گیا. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے وصال؟ فوت ہونے کے لیے. تو وہ کیا مقصد ہے وصال کا؟ یعنی واپس اپنی اصل کی طرف چلا گیا، وہیں جا جوڑا جہاں سے آیا تھا. وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں. اس کا روٹ کیا ہے؟ فے سین دال، فسد، بگاڑنا. ایک بات یاد رکھیے، عربی زبان میں جو لفظ فے سے شروع ہوتے ہیں، فے سے، ان میں الگ کرنے کا معنی ہوتا ہے. ان الفاظ کی جو میجورٹی ہے اس میں ایک حصے کا دوسرے سے الگ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلا آپ ذرا غور فرمائیے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا فاسقین، تو فسقہ کا کیا مطلب ہے؟ پھول کا کلی سے باہر آنا. ٹھیک ہے، اچھا تو اب اس میں کیا ہے؟ پھٹ گیا نا، الگ ہوا. اچھا اب یہاں فسادہ، بگاڑ پیدا کرنا. مثلا دودھ جب پھٹتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہو جاتا ہے نا، پانی الگ ہو جاتا ہے اور اس کا سالڈ حصہ الگ ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح فجر، فجر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی فجر ہوتے دیکھی؟ مجھے کبھی فجر کا معنی نہیں سمجھ میں آیا تھا. یہ میں پڑھتی تھی کہ فے جیم رے کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی تھی کیسے پھٹنا، کیا ہوتا ہے. بس اندھیرا ہوتا ہے رات کا، پھر ایک طرف دیکھتے ہیں وہاں روشنی آ رہی ہوتی. لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک سفر کے دوران یہ کانسیپٹ بہت کلیئر ہوا. میں کہیں سے آ رہی تھی تو رات کا وقت تھا، مجھے فجر کی نماز کی فکر تھی کہ نماز نہ چلی جائے، کیونکہ جہاز میں عام طور پہ ہوتا ہے کتنی تیزی سے جہاز گزرتا ہے کہ ابھی اندھیرا تھا اور ابھی روشنی ہو گئی نا. تو میں بار بار باہر دیکھ رہی تھی اور بالکل گھوپ اندھیرا، ایسے لگتا تھا زمین آسمان برابر ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا زمین کہاں ہے، آسمان کہاں ہے. اچھا تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک لکیر پڑی
بیچ میں ایک لکیر آئی ہے، اس اندھیرے میں ایک لکیر پڑ گئی، اور وہ لکیر ایسی بالکل جیسے کسی چیز میں کریک پڑتا ہے نا، بالکل کریک کی سی فیلنگ تھی. اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لکیر چوڑی ہونا شروع ہو گئی، وہ کریک بڑھنے لگا. پھر اس کے بعد روشنی پھیلنے لگی، نیچے ابھی اندھیرا تھا لیکن آسمان کی طرف روشنی پھیلنے لگی. تو فجر کا لفظی مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پہ پھٹنا، بڑے پیمانے پہ کسی چیز کا پھٹنا. تو زمین آسمان جب رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی الگ ہوتے ہیں، وہ کریک آتا ہے ان میں، پھٹ کے نیچے زمین الگ نظر آنے لگتی ہے اور آسمان الگ نظر آنے لگتا ہے، اور وہ روشنی ان کو پھاڑ دیتی ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ فجر کا اصل مطلب کیا ہے. تو فجر میں بھی پھٹنا، فسادہ میں بھی، فسقہ میں بھی. اولئک هم الخاسرون، ہم وہ، الخاسرون خاسر کی جمع، خاسرون. کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، اموات میت کی جمع. فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو، احیا ہے یہ حیا یحیا احیا زندگی دی. ثم پھر یمیتکم موت دیتا ہے تم کو، ثم پھر یحییکم زندگی دے گا تم کو، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. کیا روٹ ہے اس کا؟ رے جیم عین. والذی وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا. جمیعاً میں روٹ دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے، جیم میم عین جمع. جمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا. ثم پھر استوا، اس کا روٹ ہے سین واو یہ، استوا ٹھیک ٹھاک ہو جانا، تیار ہو جانا، سیدھا کھڑا ہونا، توجہ کرنا. الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر درست بنا دیا ان کو، سوا سین واو یہ سیدھا ہونا، برابر ہونا. بسا اوقات آپ نے دیکھو کہ نا زمین جیسے اونچی نیچی ہوتی ہے، کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پھیر کے اس کو لیول کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں. سبع سات، سماوات کس کی جمع ہے؟ سما کی. وہوا اور وہ، بکل کل کس کو کہتے ہیں؟ تمام کو. شیئن چیز، علیم علم والا ہے. علیم جو ہے نا یہ مبالغے کے لیے بہت زیادہ علم والا ہے. ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علیم. عالم اور علیم میں کیا فرق ہے؟ عالم تو ہے سمپل جاننے والا، اور علیم کیا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا. چلیے آیات کا خلاصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں شرماتا، نہیں شرم محسوس کرتا، کس بات سے؟ ان یضرب کہ وہ بیان کرے. کیا بیان کرے؟ مثلا ما کوئی بھی مثال، کسی بھی چیز کی مثال، بعوضتن خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے اوپر کی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو. ان مثالوں سے کیا ہوتا ہے؟ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. اس لیے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جب وہ مثال کو سنتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جان لیتے ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے، انہ الحق کہ بے شک یہ حق بات کی گئی ہے، سچی بات کی گئی ہے. ہاں کسی چھوٹی چیز کی مثال دی گئی یا بڑی چیز کی مثال دی گئی، لیکن بات سچی ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، اس لیے انہیں اس بات کے قبول کرنے میں کچھ بھی مشکل پیش نہیں آتی. ان کا ایمان انہیں ماننے کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے. لیکن یہ معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ضد ہو، تکبر ہو،
ہٹ دھرمی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کی بات کو ماننے سے انکار کرے یا اس کے وجود کو ماننے سے انکار کرے، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فیقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس لیے بھی نہیں آتی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ معاملہ ہے۔ تو جس کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی لیکن وہ ضد میں آ کر بات سمجھنا نہیں چاہتا، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ یضل بہ کثیرا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور ایسی ہی مثالوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کچھ بھٹک جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، سب کو نہیں بھٹکاتا، ایسی مثالوں سے گمراہی میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، کسی حد پہ ٹک کے نہیں رہتا۔ فسق کا معنی آپ نے پڑھا، نکلنا، باہر آ جانا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا چاہتا ہو، اللہ کی بات نہ ماننا چاہتا ہو، اس شخص کے لیے کسی مثال کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتا، لہذا سمجھنا بھی نہیں چاہتا، پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فاسق کی مزید پہچان بتائی۔ کون ہوتے ہیں وہ؟ نمبر 1، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ عہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وعدہ۔ اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے، کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری اطاعت کریں گے، ہم تجھ کو اپنا رب مانیں گے، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، اس کو خوب مضبوط باندھنے کے بعد، یعنی پکا وعدہ کر کے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں۔ کیا کاٹ دیتے ہیں؟ ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس بات کے لیے، ایوصلا، کہ جوڑا جائے، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ کس کو جوڑنے کا حکم دیا؟ انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو، رشتوں کو جوڑنے کا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ تعلقات کو کاٹتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی ان کے مفادات پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے، ان کے نفس کو بسا اوقات کوئی قربانی دینا پڑتی ہے، تو وہ دینا نہیں چاہتے، تو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ تیسری بات کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ بدعہدی کرے، اس کے بندوں کو ستائے، زمین میں فساد پھیلائے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی خود چین پائے، اور آخرت میں تو ایسا شخص نقصان ہی اٹھانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، کچھ نہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا۔ پھر کیا کرے گا؟ ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ کہاں پر؟ قیامت کے دن
اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. پھر هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے. کون؟ خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. کیا؟ ما فی الارض، جو زمین میں ہے. کتنا؟ جمیعا، سارے کا سارا. ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا. کس کی طرف؟ الی السماء، آسمان کی طرف. پھر کیا کیا؟ فسواہن، ان کو درست بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا. کیسے؟ 7 سماوات، 7 آسمان بنا کر. اور اس نے یہ کام کیسے کیا؟ اس لیے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. چلیے تفسیر کرتے ہیں. ذرا سا پیچھے ملائیں گے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی کہ لوگوں میری عبادت کرو. اور کتاب پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کر سکیں. اس کی عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی پہچان ہو، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اس کی بڑائی ہو، اس کو ہم محسوس کر سکیں، اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہو، اس کی قدر ہو ہم کو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ہمیں کائنات کی دکھائیں. اور پھر شروع میں فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور پھر چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہے نہیں، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اپنا شک دور کر لو. کس بات میں شک ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا، ایسا کیوں کیا گیا؟ اس شک کو کیوں دور کیا گیا؟ تاکہ ہم پڑھنے سے پہلے پورے اطمینان سے اس کو تھامیں، پوری محنت اس پہ کر سکیں، پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوں. پھر اس کے بعد جو اس کو نہ مانے ان کا انجام بھی بتا دیا گیا، اور جو اس کو مان کر اس کے مطابق عمل کرے ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ چیلنج کیا گیا تو سب خاموش ہو گئے، کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکا. اب اس کا انکار کرنے والے بہت سٹ پٹائے کہ بات تو اللہ ہی کی، کلام اللہ کا ہے، اس کا مقابل لانے کی ہم میں ہمت ہی نہیں، اس کو جھٹلا سکتے نہیں. لیکن پھر بھی ان کی ضد اور تکبر تھا نا جو آڑے آ گیا کہ ماننا تو نہیں، اب کیا کریں؟ اس میں کوئی نہ کوئی شوشہ نکالیں، کوئی ایسی چیز تلاش کریں کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کی جو اہمیت ہے وہ دلوں میں کم ہو جائے، لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں. اب دیکھیں نا ذرا ضد اور ہٹ درمی، یہ بالکل اس نفسیات کو ظاہر کر رہا ہے نا کہ مثلا کسی چیز کو جب آپ کو ماننا نہیں ہوتا، حالانکہ آپ کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی ہے، یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے. چلیے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں. آپ بازار میں کچھ خریدنے کو گئے، ایک چیز پر آپ کا دل آ گیا کہ یہ لے لینی چاہیے، اور بہت مفید اور بہت عمدہ چیز تھی، لیکن آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے. اب ایک کشمکش شروع ہوگی نا دل دماغ میں، ہوگی نا. اب آپ خرید سکتے نہیں، چھوڑنا چاہتے نہیں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایسی تعویل، کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسا عذر کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو، وہ فلاں کے پاس بھی اس جیسی چیز تھی، وہ خراب ہو گئی تھی مثلا. یعنی کوئی بھی ایسا بہانہ کر کے آپ اس کو چھوڑ دیتے تاکہ اپنے آپ کو مطمئن کر. اسی طرح جب انسان کو کسی چیز کو نہیں ماننا ہوتا تو خود کو تسلی دینے کے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی چیز تلاش کر لیتا ہے تاکہ اس کو کنڈم کر سکے. جس کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں، کس نے چکھے تھے؟ وہ واقعی کھٹے تھے. ہاں
پھر کیوں کہا اس لومڑی نے کہ انگور کھٹے ہیں؟ پہنچ جو نہیں سکے. تو یہ ایک عام نفسیات ہے کہ بسا اوقات ایک انسان ایک چیز کی خوبی کا جب اعتراف نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ اس کا دل گواہی دیتا ہے، تو وہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوئی ایسا بہانہ یا عذر یا تعویل یا شوشہ چھوڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کی بڑائی پر کچھ اثر پڑے. اب ہوا یہ کہ جو قرآن کو نہیں مان رہے تھے، اللہ کی کتاب نہیں قبول کر رہے تھے اس کی حقیقت اور سچائی کو، انہوں نے اس کے اندر کچھ مین میخ نکالنی شروع کر دی، اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو کہ جس کتاب کی طرف تم بھاگے چلے جا رہے ہو اس میں تو کوئی بہت بڑی باتیں نہیں، اس میں تو مکھی مچھر کی باتیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور اگر واقعی یہ بہت بڑی چیز ہوتی تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں لکھی ہوتی؟ اس میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہونی چاہیے تھی نا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتے. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، بعوضۃ فما فوقها، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی چیز کی ہو. یعنی کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، کسی بات کی اصلیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی مثال بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ وہ مثال کسی بھی چیز سے دی جائے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مثال کسی چھوٹی چیز سے دی جائے یا بڑی چیز سے دی جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ بڑی چیزوں کو بھی اللہ نے خود بنایا ہے اور چھوٹی کو بھی خود بنایا ہے. ساری اسی کی تخلیق ہے، اسی کی مخلوق ہے. اور بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی چیز بنانا زیادہ بڑی بات ہوتی ہے ایک بڑی چیز کے بنانے سے. لیکن خیر اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم انسانوں کے معیار اور پیمانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالا تر ہیں. اب یہاں پر یہ جو فرمایا گیا نا فما فوقہا، فوقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اوپر ہونا. اس سے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مچھر کے اوپر کی چیز، اور وہ کیا ہوتے ہیں اس کے بازو یا پر، ہے نا. مچھر جب اڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر بھی ہلکے ہلکے دو پر ہوتے ہیں. وہ پر تو مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز ہے. تو فما فوقہا یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس بات میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مچھر سے بھی چھوٹی کسی چیز کا ذکر فرمائے. اور فوقہ سے مراد وہ چھوٹا سا کیڑا بھی ہو سکتا ہے جو پیراسائٹ کے طور پر مچھر کے اوپر رہتا ہے. جیسے جو ہوتی ہے نا انسانوں میں، ایسے ہی مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس پہ چمٹا ہوا ہوتا ہے. یعنی مچھر کی جوں کہہ لیں. تو اللہ تعالیٰ مچھر تو کیا، مچھر کی جوں کو بھی بطور مثال بیان کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں فرماتے. ہمیں دیکھنے میں وہ چیز چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نظام اور اس قابلیت کو دیکھیے کہ جو ایک مچھر کی تخلیق میں کار فرما ہے. بظاہر دیکھنے میں ہمیں تو مچھر حقیر سی چیز نظر آتی ہے، مار دیتے ہیں ایک ہی ہاتھ کے ساتھ، لیکن اگر اس کا پورا میکینزم دیکھیں تو حیران کن ہے. اس کی تخلیق میں جو مہارت اور جو اللہ تعالی کا ہنر نظر آتا ہے وہ حیران کن ہے. بہرحال یہ تو ہم انسانوں کی نظریں چھوٹی ہیں نا، اس لیے صرف ظاہر پہ جاتے ہیں، کسی چیز کی اصلیت میں نہیں جاتے. فرمایا تمہارا اعتراض کسی کام کا نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا
اور اس کی کتاب پر کوئی زد نہیں پڑتی، اس کی کتاب کی شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مثال کس چیز کی بیان کی جا رہی ہے، مچھر کی ہے یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ اہل مکہ چونکہ مچھر کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مچھر بہت حقیر چیز ہے، حالانکہ جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا بھر میں 20 لاکھ اموات ہر سال مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اتنے انسانوں کا خاتمہ نہ تو کسی جنگ میں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز سے۔ تو گویا اللہ کی یہ ایک مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے، دراصل بہت زبردست طاقت رکھتی ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منیچرز۔ منیچر کا مطلب ہوتا ہے کسی بہت بڑی چیز کو مختصر کر کے بنانا۔ مچھر کہنے کو تو معمولی چیز ہے، لیکن یہ قدرت کے منیچرائزیشن آرٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ مچھر رات کے اندھیرے یا روشنی میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے۔ ان کے 4 پر ہوتے ہیں، یہ ریشمی پر انتہائی ہلکے مگر بے حد مضبوط ہوتے ہیں۔ ان پروں میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوتا ہے جو انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتی ہے۔ ان پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی اسی تیزی سے پرواز کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے 4 ٹانگیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے مچھر براہ راست اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے۔ مچھر کس طرح اپنے شکار پہ پہنچتا ہے، اس مقصد کے لیے قدرت نے مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے پیلپس لگائے ہیں یا نصب کیے ہیں۔ یہ آلے ہمارے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کر لیتے ہیں اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد پر پھیلی ہوئی خون کی باریک نالیوں میں سے کسی ایک نالی کو خون پینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ مچھر خون نہیں پیتا، خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے تاکہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کر سکے، اور اس کے پیٹ میں موجود انڈے اسی پروٹین سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں۔ مچھر کی آنکھ میں 6 کونے والے ہزاروں عدسے ہوتے ہیں جو مچھر کو کسی بھی چیز کے لاتعداد زاویوں اور رنگوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مچھر خون چوستا کیسے ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مچھر کا اوپر والا جبڑا جو چاقو کی طرح تیز ہوتا ہے، یا پھر اس جبڑے پر موجودہ وہ دانت جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں، مچھر آرے کی مانند اپنے جبڑے کو آگے پیچھے حرکت دیتا ہے اور اوپر والے جبڑوں کی مدد سے کھال کاٹ لیتا ہے۔ انسانی جلد میں سوراخ ہوتے ہی جلد کا مواصلاتی نظام دماغ کو اس حادثے کی اطلاع فراہم کرتا ہے۔ دماغ فوری طور پر مخصوص غدود کو احکام جاری کرتا ہے اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہمارے خون میں ایک خاص کیمیائی مادہ شامل ہو کر تیزی سے متاثرہ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ خون میں شامل ہونے والا یہ کیمیائی مادہ خون کو تیزی سے جمانے کا کام کرتا ہے اور متاثرہ جگہوں پر پہنچ کر اس زخم کو ہر طرف سے بند کر دیتا ہے۔ اس طرح خون ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس کیمیائی جز کا مقابلہ مادہ مچھر اپنے کیمیائی ہتھیاروں سے کرتی ہے، کیونکہ اگر خون جم جائے تو اس کے لیے پیٹ بھرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنا منہ خون کی نالی میں داخل کرتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے اندر موجود ایک کیمیائی مادہ خون میں شامل کر دیتی ہے۔ یہ کیمیائی مادہ خون کے بہاؤ کو اور تیز کر دیتا ہے اور ہمارے جسم کے دفاعی نظام کو عارضی طور پر معطل کر دیتا ہے۔ اس طرح مادہ مچھر پیٹ بھر کر خون پیتی ہے اور جب تک ہمیں اس کے کاٹنے کا احساس ہوتا ہے اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکی ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی مثال پڑھ کے یا سن کے ایمان والے جو ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ وہ ادھر ادھر کی irrelevant باتوں میں نہیں پڑتے کہ مچھر کی بات ہو رہی ہے یا مچھر کی جوں کی بات ہو رہی ہے، کس کی ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایمان والوں میں اور بے ایمان لوگوں میں۔ ایمان والوں کے لیے تو چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، جبکہ دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، جن کے دلوں میں ہٹ دھرمی ہے، سختی ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پتھر کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے نا، اندر تو جذب نہیں ہوتا۔ تو جن کے دل پتھر ہیں ان کے لیے بڑی سے بڑی بات کی جائے
خوبصورت سے خوبصورت بات کی جائے، باریک سے باریک مثال بیان کی جائے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ موٹی عقل کے لوگ ہیں، وہ ظاہر پرست ہیں. فیقولون، وہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے، اس مثال کا کیا مطلب ہے، یہ مثال کیوں دی گئی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہاں پر آ کر انسانوں کی دو قسمیں ہو جاتی. کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کر بھٹک جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں. یہ فرق کس بنا پر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ساتھ خاص تعلق رکھا ہوا ہے کہ ان کو تو ہدایت دینی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اس کے دھتکارے ہوئے ہیں کہ ان کو تو ہدایت پانے نہیں دینی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو برابر کی عقل دی تھی، برابر کے ہاتھ پاؤں دیے تھے، سب کا دل ایک ہی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. اصل فرق ہوتا ہے انسان کے اپنے اندر کہ وہ کیا چاہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے اس کو جو رجوع کرتا ہے، جس میں انابت ہوتی، جو جھکتا ہے. اور جو نہیں جھکتا، جو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار نہیں کرتا بلکہ سرکشی کرتا ہے، اطاعت کی بجائے نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے، دین کی حدود کے اندر رہنے کی بجائے دین کی حدود توڑ کر باہر نکلنا چاہتا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، دوسرے لفظوں میں جو فاسق کہلاتا ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ہدایت سے محروم کون لوگ ہوتے ہیں؟ فاسق. تو گویا یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالی کی بات سن کر ہدایت سے محروم رہنے والے فاسق ہوتے ہیں، یا فاسق ہدایت سے محروم رہتے ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. عہد کیا ہے؟ جیسے ایک رسی ہوتی ہے نا، جب دو چیزوں کو باہم باندھا جائے، یعنی عہد کا مطلب کیا؟ باندھنا. تو دو چیزوں کا آمنے سامنے آ کر باہم جڑنا ضروری ہوتا ہے نا. ایک چیز تو نہیں نا باہم بن سکتی، ایک چیز سے تو نوٹ نہیں لگتی کہ لگ جاتی، خود سے تو نہیں لگتی، وہ تو دو چیزوں کا باہم ملنا ضروری ہے. اور پھر یہاں پر ان کا حال کیا ہے؟ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. اللہ تعالی کے ساتھ کون سا عہد اور کب کیا گیا عہد؟ ہم سب جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. سورۃ الاعراف 172. اس آیت کا ترجمہ ہے، جب تیرے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ان سب نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. اور ایسا کیوں کیا گیا تھا کہ کہیں تم قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل غافل تھے کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے جب سب روحوں کو پیدا کیا تھا تو اپنی پہچان کرائی تھی. دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سب کو اپنی پہچان کرائی اور پوچھا تھا
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا ہم نے عہد کیا تھا اپنی پیدائش کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وقتاً فوقتاً دنیا میں پیغمبر آتے رہے، انہوں نے آ کر وہ عہد یاد کرایا، پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کی تجدید کی، اس کو پکا کیا۔ فاسقوں نے کیا کیا؟ وعدہ پکا کر کے پھر توڑ دیا۔ کیوں توڑ دیا؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی جو کرنا چاہتے تھے۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کیا کرتے ہیں؟ اور کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ گویا ایک طرف وہ اللہ تعالی کے ساتھ بدعہدی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حقوق اللہ کو نہیں نبھاتے، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں؟ حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے۔ جن رشتوں، جن تعلقات، مخلوق کے جن حقوق کو ادا کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا، ان کو وہ توڑ دیتے، رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فاسقین کی تیسری صفت کیا ہے؟ کہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ فاسق ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر کافر والی خصوصیات بھی نظر آتی ہیں اور منافق والی بھی۔ منافقین کی کیا صفت پیچھے بتائی گئی تھی؟ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہ وہ فساد کرتے ہیں، فاسق بھی فساد کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کافر کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی؟ کہ وہ اللہ تعالی کی بات کو نہیں مانتے۔ یہاں بھی کیا ہے؟ ینقضون عہد اللہ۔ تو گویا لفظ فاسق جو ہے وہ کافر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، منافق کے لیے بھی، اور گناہگار مسلمان کے لیے بھی۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ کون لوگ نقصان اٹھانے والے؟ فاسقین، جو نہ تو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور نہ بندوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کیف تکفرون باللہ۔ پیچھے کہا گیا تھا نا رکوع کے شروع میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور جو عبادت سے انکار کرے، جو اس کے وجود سے انکار کرے، ان کو پھر جھنجھوڑا گیا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ کیسے تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ کیسے اس کی بات کا انکار کرو گے؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ پیچھے کہا نا خلقکم، تم کو پیدا کیا، یہاں مزید وضاحت فرمائی جا رہی ہے کیسے پیدا کیا۔ تم کچھ نہ تھے، کنتم امواتا، تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی دی۔ ملی ہے یہ زندگی، محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہمیں سانس آ رہا ہے نا، یہ آ رہا ہے اللہ ہی کے اذن سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے، اور اگر وہ نہ دے تو ہم ایک قدم اٹھانے کے لائق نہیں۔ کنتم امواتا، تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا۔ چلیے اپنے آپ سے پوچھیے 100 سال پہلے ہم کہاں تھے؟ کہاں تھا گھر ہمارا؟ کیا تھا نام ہمارا؟ کون تھے رشتہ دار ہمارے؟ کہاں تھے ماں باپ ہمارے؟ کچھ نہیں جانتے نا۔ کنتم امواتا، تم بے نام تھے، مردہ تھے، بھولے بھلائے ہوئے تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، تم کچھ نہ تھے۔ اس نے تم پر احسان کیا، کیا کیا؟ فاحیاکم، تمہیں زندہ کر دیا۔ اس زندگی کی قدر کرو کیونکہ یہ جلد چلی جانے والی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا۔
یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، پھر موت آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ موت ہمیشہ کے خاتمے کا نام ہے؟ نہیں، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اٹھائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے موت کی تخلیق کی گئی، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور پھر یہی ہمیشہ کی زندگی۔ ٹھیک ہے، سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ یہاں بھی کیا فرمایا؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب آپ دیکھیے، موت زندگی، موت زندگی، تو اس میں ایک دلیل ہے نا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو مانتے نہیں۔ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے نا، کنتم امواتا، موت، پھر احیاکم، زندگی، پھر موت۔ تو اگر موت ہی موت چلے تو پھر کیا ہوا؟ مکمل نہیں ہوئی نا بات، پھر زندگی ہونا ضروری۔ اور یہ دوسری زندگی کیا ہے دراصل؟ برزخ کی زندگی، حشر کی زندگی، آخرت کی زندگی مراد ہے، جہاں پر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، جہاں سے آئے وہیں واپسی۔ پھر انسان کی تخلیق کے بعد دوبارہ کائنات کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا کیا؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا۔ اس رب کا انکار کرو گے، اس کی طرف توجہ نہیں دو گے، اس کو اہمیت نہیں دو گے، اس سے غافل ہو کے جیو گے، اس کو بھول جاؤ گے، جس کے دیے سے تم اس دنیا میں جی رہے ہو، جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ پیچھے تو فرمایا نا کہ تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، اب کیا بتایا؟ اس فراش کے اوپر جتنا کچھ ہے، جو کچھ کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، دیکھنے، زندگی کے مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، وہ سب کچھ اسی نے بنایا۔ خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے۔ گنیے کیا کچھ؟ 10 لاکھ تو جانوروں کی قسمیں، ملین سے اوپر، اور اسی طرح ان گنت پودوں کی قسمیں، چمکتا سورج، چاند، پانی کا ایک وسیع ذخیرہ، کیا کچھ نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہ سکو، اتنا کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے ان کو 7 آسمان کی شکل میں بالکل درست بنا دیا۔ یہ جو 7 آسمان کا تصور ہے، یہ محض خیالی بات نہیں۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں آسمان 7 ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر ہوگا، اس کے پکڑنے کا، اس کے جاننے کا، اس کے چڑھنے کا، اسی طرح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے ہنسنے کا، مسکرانے کا، غضبناک ہونے کا۔ تو یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، لیکن کس طرح یہ نہیں ہم کو پتا، یا کتنی یہ نہیں ہم جانتے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جہاں ایسی کسی صفت کا ذکر ہو تو ہم مان جائیں کہ ہاں ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جو چیز دیکھی نہیں کسی نے اور بیان نہیں کی، اس کے لیے خود سے قیاس آرائیاں کرنا محض وقت ضائع کرنا ہے۔ اور اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسری طرف نکل جائے یا بہک جائے۔ تو پھر وہ متوجہ ہوا، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور ان کو بالکل درست بنا دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا،
7 آسمانوں میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فاسقین کی بات ہوئی یہاں پر. ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے ایک اور گروہ کی بات ہے آج. سب سے پہلے کس کی بات ہوئی تھی؟ متقین کی، اس کے بعد کافرین کی، پھر منافقین کی، اور آج کیا ہے؟ فاسقین کی. متقی، کافر اور منافق تو تینوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں. متقی کا انجام کیا پڑھا تھا ہم نے؟ مفلحون. کافر کا عذاب عظیم، منافق کا عذاب علیم. ٹھیک. اب فاسقون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اولئک ھم الخاسرون. تو مفلح کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے خاسر. ٹھیک. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا ان کو ہدایت ملے گی؟ ان کو ہدایت ملے گی؟ نہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ بھی ہدایت سے محروم ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے پچھلی 3 کیٹیگریز میں اپنے آپ کو رکھا تھا تو وہاں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم الحمدللہ کافر نہیں ہیں، ہے نا. ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم منافق بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں. اور متقی وہ ذرا اونچا درجہ ہے. پھر ہم ایک نچلے درجے پہ آنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود پہ رکتے نہیں، اطاعت کے بندھن کاٹنے لگتے ہیں، پابندیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی. فاسق کی بیسیکلی نفسیات اور سائیکالوجی کیا ہے؟ اس کو پابندیاں نہیں برداشت ہوتی، وہ پابندیاں توڑ دیتا ہے، حدود توڑتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ اور یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل یفسدون فی الارض. تو اس سب میں کیا کرتا ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی کاٹ دیتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی ٹائز کو کاٹ دیتا ہے، اور فساد اور بگاڑ کر کے بھی معاشرے کے اندر ابتری پھیلاتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملا کرتی، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والے. فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کافر بھی فاسق ہو سکتا ہے. اور فاسق اور کون ہو سکتا ہے؟ منافق تو ہے ہی فاسق، کیونکہ منافق کی تو خاص صفت ہے نا فساد کرنا، وہ تو ہے ہی فاسق. لیکن گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر آ کر ہم سب کو اپنے آپ کے بارے میں خوب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہدایت سے دور ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہم خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ حدود پہ رکنا نہیں چاہتے. تو میرا سوال ہے آپ کے لیے، وہ کون کون سی باتیں ہیں، کون سی پابندیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی جو میں توڑتی ہوں؟ وہ کون سے رشتے ہیں، وہ کون سے تعلقات ہیں جن کو میں نہیں نبھا رہی؟ اس سے مراد صرف رشتہ داری نبھانا ہی نہیں ہے، اس سے مراد انسانی تعلقات ہیں. چلیے انسانی تعلقات کے دائرے کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. آپ بولتے ہیں نا دائرہ کار، ہمارا دائرہ کار، مختلف انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہم ہیں تو پہلے ہمارا کلوز سرکل کون سا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار، ٹھیک ہے نا. پھر کون آتے ہیں؟ مثلاً ہمسائے، دوست احباب. اور کون آتا ہے؟ ایک شہر میں رہنے والے لوگ، شہر والے. پھر کیا آتا ہے؟ ملک والے. پھر اور کون آتا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ، دنیا والے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فاسق ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بول چال بند، ہمسایوں کے ساتھ کٹی، دوست احباب سے ناراضگی، شہر والے ہماری بلا سے جو مرضی کریں، ملک والے ان کی جڑیں کاٹنا، دنیا والے جہاں گئے وہیں فساد پھیلایا. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص خود غرض ہے، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، مجھے کیا ملے گا. ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. متقی کی مثال کیا تھی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وسیع دل ہوتا ہے نا. مما رزقناہم ینفقون، وہ دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے.
اور رشتہ داریاں اور تعلقات اس وقت جڑتے ہیں جب انسان لینے پہ نظر رکھنے کی بجائے دینے والا بنتا ہے، جب اس کی نظر کس پہ ہو کہ میں کس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ہماری سوچ کیا ہے؟ کس سے کیا چھین سکتے ہیں، کہاں سے کیا لے سکتے ہیں، کہاں سے کیا مل سکتا ہے. جہاں کچھ ملے گا وہاں تو ہم اچھے رہیں گے، اور جہاں کچھ نہیں ملے گا وہاں ہم اپنا اصل دکھائیں گے. انسانی تعلقات میں بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دینے کی بجائے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جن سے ہمارا قریب کا واسطہ ہوتا ہے نا، بہن بھائی، والدین، کیونکہ یہ جو قریب کے رشتہ دار ہیں اس میں پھر آپ اس کی تفصیل لکھ سکتے ہیں، مزید ڈیٹیل اس سارے سرکل کو بھر سکتے ہیں رشتہ داروں کے نام لکھ کے، پھر ہمسایوں کے نام لکھ کے بھر سکتے ہیں، دوست احباب کے دائرہ مکمل کر سکتے ہیں، پھر اسی طرح شہر اور ملک اور اجزاء مزید اس کے لا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے نا اس کے حقوق اتنے ہی پامال ہوتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھنے کے لیے کہا ہے اور ان کے ساتھ تعلق کاٹنے کی خاص ممانعت کی ہے. چند ایک احادیث میں یاد دہانی کے لیے سنا دیتی ہوں. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے مشتق ہے. بس اللہ تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا، جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دونوں جہانوں کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں کہ قطع تعلق کرنے والوں سے جوڑو، نہ دینے والوں کو دو، اور ظالم کے قصور کو معاف کر دو. بخاری کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صلہ رحمی سے قرابت والوں میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے. رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ باہم محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت نصیب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری ہی کی روایت ہے، جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرنے والا ہے. یعنی جو ہم سے کاٹے اس سے جڑنا دراصل صلہ رحمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فاسق جو رشتوں کو کاٹتا ہے ہدایت سے محروم رہتا ہے. ہدایت پانے کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، تعلقات کی اصلاح کی جائے. پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمسایوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کیا ہے، دوست احباب کے حقوق ادا کرنے کے لیے، عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، اور پھر جو بھی ایک شہر یا ملک میں اکٹھے رہتے ہوں ان کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں. اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب ایک بندہ مومن آخر تک سب کی خیر اور سب کا بھلا سوچتا ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. صرف اپنی ذات کی خیر اور بھلائی نہیں، سب کی آخر تک. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا. اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت. یہ دنیا کیا ہے؟ ہمارا گھر. اور دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اے بگ بگ فیملی. ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو اس گھر میں آسمان کی چھت اور زمین کے فرش پہ کون بیٹھے ہیں؟ اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے، ایک بہت بڑی فیملی بیٹھی ہے. سب کس کے بچے ہیں؟ حضرت آدم کے. سب کی رشتہ داریاں ہیں دور دور کی. عام طور پر لوگ کس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ جو کہیں سے کوئی رشتہ نکل آتا ہے. اگر آپ ان سارے لوگوں کو لے چلیں تو اوپر ہر ایک کا کہیں سے کہیں رشتہ نکل آئے گا. کچھ قریب کے ہیں، کچھ دور کے. لیکن انسان کی انسانیت کیا ہے؟ سب کا احترام کرے. صرف اپنی زبان، اپنی برادری، اپنے رنگ، اپنے خون کو نہیں
ہر ایک کو انسان پہچانے، انسان مانے، انسانیت اسی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے۔ ان ساری آیتوں کو سامنے رکھے نا تو کچھ یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے دی، اور ہمارے آس پاس انسان بھی پھیلا دیے، اور پھر زندگی جیسی نعمت ہمیں عطا کی، پھر ساتھ ہی اس بات کا احساس بھی دلایا کہ دیکھو موت کا فرشتہ بھی آئے گا، اور پھر تمہیں اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے بھی جانا ہے۔ جو شخص یہ احساس رکھتا ہوگا پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک اچھا انسان بن کر دنیا میں نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔